آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سبجیکٹیو میں جو سوالات آتے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری پوچھ لی جائے یا ڈپٹی نذیر احمد کے متعلق کچھ بھی سوال آ جائے، کیونکہ یہ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں اور یہ بہت مشہور ناول نگار ہیں، اس وجہ سے ان سے سوال آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے لیے ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ تو نذیر نے اپنے ناولوں میں عہد کی معاشرت اور تہذیب کو جیتا جاگتا پیش کیا ہے۔ ان سے بیشتر داستانی ادب مافوق الفطرت عناصر کا مرقع ہوا کرتا تھا اور ان داستانوں کے کردار خواب و خیال کے کردار ہوا کرتے تھے۔ اس کے برعکس نذیر احمد نے اپنے کردار اپنی ہی دنیا سے پیش کیے، جہاں انسان چلتے پھرتے روتے ہنستے لڑتے جھگڑتے اور فریب کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کی خصوصیت اصلاحی، سماجی اور تہذیبی وغیرہ اہم ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو ناول نگاری کا بانی کہا جاتا ہے اور ان کا پہلا ناول مرات العروش ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے کل 7 ناول لکھے ہیں اور اپنی ایک مستقل اور پائیدار حیثیت قائم کی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کی خصوصیت حسب ذیل ہے۔ ناول لکھنے کے مقاصد۔ نذیر احمد کی ناول نگاری حقیقت میں مقصدی ناول نگاری ہے۔ ان کے ہر ناول کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا جس میں اثر انگیزی پیدا کرنے کے لیے وہ مناسب منصوبہ بندی تیار کیا کرتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کا سب سے بڑا مقصد قوم کو تلقین اور اصلاح کرنا ہوتا تھا۔ مثلاً ان کے پہلے ناول مرات العروش میں اپنی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی اصلاح کرنا ان کا مقصد تھا، تعلیم نسواں۔ اور ناول نگاری میں ڈپٹی نذیر احمد نے سب سے پہلے اس موضوع پر قلم بند کیا ہے جس کی ابتدا انہوں نے اپنے گھر سے کی اور اپنی بیٹیوں کی اصلاح کے لیے کی تھی۔ اور پہلے ناول کا موضوع اصلاحی ہوتے ہوئے تعلیم نسواں بھی تھا۔ اس لیے ڈپٹی نذیر احمد نے اپنا پہلا ناول مرات العروش اپنی بیٹیوں کی شادی میں ان کے جہیز میں بھی دیا تھا تاکہ وہ ان کے کام آتا رہے۔ ماحول کی عکاسی۔ ڈپٹی نذیر احمد کے اکثر موضوعات ان کے ہی دور کے ترجمان تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول بھی ماضی کی داستان میں، لیکن ان کا عہد ان کی کہانیوں ناولوں میں زندہ ہو گیا اور اس زمانے کی یعنی دہلی کی تہذیب اور معاشرت اور اس کی جیتی جاگتی تصویریں آنکھوں میں بھرنے لگی۔ کردار نگاری۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں ان کے کرداروں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مرات العروش کے کردار: عامل، کامل، اکبری، اصغری، محمودہ۔ توبۃ النصوح کے کردار: نصوح، فہمیدہ، کلیم، سلیم، مرزا ظاہردار بیگ۔ اور نذیر احمد پہلے شخص اور بعض زندہ یا مردہ کردار تخلیق کیے۔ نذیر احمد اپنے کرداروں کے اوصاف پہلے ہی سے طے کر لیتے تھے اور ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہوتے تھے۔ مثلاً اگر نیک ہے تو شروع سے لے کر آخر تک نیک ہے اور اگر خراب ہے تو شروع سے لے کر آخر تک خراب ہے۔ عشق و محبت کی نایابی۔ نذیر احمد کے نزدیک محبت ایک غیر ضروری اور بیکار جذبہ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اس جذبے کو اپنے ناولوں کا موضوع بنانے کا خیال نہیں کیا، حالانکہ ان کے عہد کے ناول نگاروں نے عشق کے پہلو کو بڑی اہمیت دی ہے۔ زبان و بیان۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کی زبان بہت سادہ اور سہل ہے۔ ان کے ناولوں کی زبان کو سمجھنے میں زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ اپنے ناولوں میں عام زبان کا استعمال زیادہ کرتے تھے اور یہی انتخاب ان کے ناولوں کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ تو آپ اتنا لکھ سکتے ہیں اگر ڈپٹی نذیر احمد سے آپ سے سوال پوچھ لیا جائے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں BA آنرس اردو میں۔ اور یہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ توبۃ النصوح کے کردار ہے، مرات العروش کے کردار ہیں، تو ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے آبجیکٹیو میں بھی کام آ سکتے ہیں۔
ऑब्जेक्टिव में भी, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि दर्ज ذیل میں سے کون سا کردار مرات العروش کا ہے یا درج ذیل میں سے توبۃ النصوح کا کردار کون سا ہے. تو یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے 14 فروری سے چوک انڈسٹر اکیڈمی پہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا بی اے آنرز کے انٹرنس ایگزام کا نیو بیچ اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے 14 فروری سے. تو اگر آپ بھی کوئی جوائن ہونے کا خواہش مند ہے اور انٹرنس ایگزام کی پریپریشن کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے واٹس اپ نمبر 9045220432 پر جو ہے رابطہ کرے اور اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور جس کورس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کورس کا نام، یہ 3 چیز لکھ کر آپ واٹس اپ کر دیں تو آپ کو انرول کر لیا جائے گا. تو چلیے ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ.